السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں، خیر خیریت سے ہیں؟ آج کی ویڈیو تربوز کے حوالے سے ہے، تربوز کے فوائد کے حوالے سے انشاءاللہ، کیونکہ آج کل گرمیوں کا سیزن ہے تو تربوز الحمدللہ وافر مقدار میں مارکیٹ میں موجود ہے۔ تو میں انشاءاللہ آج آپ کو تربوز کے سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں، تو آپ اس کو سنیں اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ابی داؤد میں حدیث پاک آئی ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں حدیث پاک کتنی اچھی ہے کہ بھئی اب جو جدید تحقیق کے مطابق ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر تربوز کو کھجور کے ساتھ کھایا جائے تو متعدد بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ استنبول یونیورسٹی کے شعبہ صحت کے ماہرین کی حالیہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ تربوز کے ساتھ اگر کھجور کھائی جائے تو کھجور کی گرمی تربوز کی سردی سے ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی سردی یعنی کہ تربوز کی سردی کھجور کی گرمی سے ختم ہو جاتی ہے، جس سے جسم سے فاضل جو حرارت ہوتی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، جس سے جسم سے جو فاضل حرارت یعنی کہ زائد حرارت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، خارج ہو جاتی ہے، اور دل کو راحت و سکون ملتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تربوز کھانا بھی ہے اور مشروب بھی، یہ مثانے کو دھو کر صاف کر دیتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے، قوت با میں اضافہ کرتا ہے، چہرے کو نکھارتا ہے اور جسم سے غیر ضروری ٹھنڈک کو ختم کر دیتا ہے۔ تربوز گرمیوں کا وہ پھل ہے جو نہایت فرحت بخش اور سرد تاثیر رکھتا ہے۔ تربوز میں تقریباً 90% تک پانی پایا جاتا ہے، جبکہ باقی 10% اجزاء میں منرلز اور وٹامنز کا خزانہ چھپا ہوتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں معدے کو گرمی سے بچانے کے لیے نہایت ہی مفید ہے، جو گرمی سے فوری آرام دیتا ہے، اور اس میں شامل وٹامن بی کے متعدد اقسام جگر کے لیے بے حد مفید ہیں، جبکہ یہ معدے کے نظام کی اصلاح بھی کرتا ہے، اور تربوز کا جو جوس ہے نہایت سرد تاثیر رکھتا ہے، تاہم اس کے جوس کی نسبت پھل کھانا زیادہ مفید ہے، یعنی کہ جوس کے بجائے آپ اس تربوز کو کھائیں، زیادہ بہتر ہے، جوس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر تربوز کھاتے وقت اس کے بیج نکال دیے جاتے ہیں یا لوگ پھینک دیتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی مفید ہوتے ہیں۔ ماہرین غذائیات کے مطابق تربوز کے بیج میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو اندرونی زخموں کو دور کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور ایسے افراد جن کی خوراک کی نالی اور معدے میں زخم ہو، انہیں تربوز کے بیج کے ساتھ کھانا چاہیے، انہیں تربوز جو ہے نا وہ تربوز بیج کے سمیت کھانا چاہیے جن کی خوراک کی نالی اور معدے میں زخم ہو۔ اس کے علاوہ اگر وہ تربوز کے بیج علیحدہ سے پیس کر، اگر وہ ساتھ نہیں ملا کر کھانا چاہتے تو اگر وہ تربوز کے جو بیج ہیں ان کو علیحدہ سے پیس کر اور دودھ کے ساتھ کھائے جائیں تو یہ بھی السر اور معدے کے زخموں کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اور سینے میں جلن، لوگ آج کل کہتے ہیں جی آج کل یہ پکوڑے سموسے اور مرغن غذائیں کھا کرنا سینے میں جلن ہوتی ہے، گیس کے بیماری کے لوگ ہیں شکار ہیں، تو سینے میں جو جلن اور گیس کے مریضوں کے لیے بھی یہ جو پھل ہے، یہ جو تربوز ہے نہایت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو
اس لیے طبی ماہرین کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں تربوز کسی نعمت سے کم نہیں ہے، یہ گرمی کی شدت کو کم اور جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ طبی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ تربوز نہ صرف ٹھنڈک کا احساس دلاتا ہے بلکہ اس کے جلدی فوائد بھی بہت ہیں۔ یہ اس کے کیا ہے، جلدی فوائد، ٹھیک ہے، جلد جو انسانی جسم ہے نا، اس کو جلد بولتے ہیں نا، جلد کے حوالے سے بھی اس کے فوائد بہت ہیں۔ اور جو جلدی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ تربوز کے استعمال سے چہرے کی جلد جو ہے، سکن جس کو کہتے ہیں آپ، سکن کے ماہرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تربوز کے استعمال سے چہرے کی جو جلد ہے وہ تر و تازہ رہتی ہے اور داغ دھبے بھی کسی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ تربوز کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے استعمال کرنا چاہیے اور اسے کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر تربوز کھائیں تو اس کے بعد آپ نے پانی نہیں پینا، تو انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ تربوز کے اندر اور جو بیماریوں کے علاج ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تربوز کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو جمع شدہ چربی ہوتی ہے نا، یعنی کہ موٹاپا، یوں سمجھ لیں، ہم سادے سے لفظوں میں اس کو سمجھتے ہیں کہ موٹاپا جو ہے، یہ موٹاپے کو بھی کم کرنے میں نہایت ہی اس کا اہم کردار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہڈیوں کمزور کرنے والی بیماریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن بیماریوں سے انسانی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، یہ اس بیماری کو بھی دفع کرنے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تربوز اگر آپ زیادہ روزانہ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ 10 دن اگر آپ اس کو لگاتار کھائیں گے تربوز کو، تو انشاءاللہ آپ کی جو اگر کسی کو قبض کا کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ یہ قبض کا مرض بھی انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور گردے کی بیماری، جو گردے میں گرمی ہو جاتی ہے، گردے میں گرمی ہونے کی وجہ سے نا بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو پکا ہوا تربوز ہوتا ہے صحیح، یعنی کہ پکا ہوا جو تربوز ہے، اس کو لیموں کے شربت میں، جس کو آپ شکنجبین بھی کہتے ہیں، شامل کر کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ یہ گردے کی جو گرمی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ تربوز کھانے سے نا خون کی گرمی بھی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آنکھوں کی بیماری کو روکنے میں مدد دیتا ہے، جو تربوز ہے یہ آنکھوں کی بیماری کو روکنے میں مدد دیتا ہے، دل کے سخت پٹھوں کو زیادہ کام کی ترغیب دیتا ہے، ٹھیک ہے، دل کے جو سخت پٹھے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اچھا، تربوز جو ہے نا یہ بہت سی بیماریاں میں آپ کو بتا چکا ہوں، پیچھے میں نے کافی زیادہ بیماریوں کے بارے میں بتایا بھی ہے، لیکن اس میں یقین کریں کہ بھئی اتنی زیادہ بیماریاں کی شفا ہے کہ بس اللہ پاک کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر موسم کے لحاظ سے جس طرح کی بیماری ہوتی ہے اس طرح کی اس کی دوا بھی اللہ پاک اپنی قدرتی چیزوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ اب جسم میں پانی کی کمی، آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں جسم میں پانی کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو جسم میں پانی کی کمی کو بھی یہ پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی بیماری جو ہوتی ہے، آنکھوں کی بیماری یعنی کہ پانی آنا اور آنکھوں میں جلن، اور اس طرح اس سے بھی انشاءاللہ اس کے استعمال سے، تربوز کے استعمال سے انشاءاللہ آنکھوں کی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویڈیو کیونکہ تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن بہت مجبوری کی وجہ سے لمبی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری باتیں ہیں، کیونکہ ابھی موسم ہے گرمیوں کا اور تربوز کا موسم ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں بتانا جو ہے نا یہ میں ضروری سمجھ رہا تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ قبض کے مریضوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے تربوز، ٹھیک ہے۔ اور جو آج کل کیونکہ سخت گرمی ہوتی ہے، تو سخت گرمی اور جب لو چلتی ہے تو لو کے اثرات جو ہوتے ہیں اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ معدے کی سوزش اور جو پیشاب میں جلن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، معدے کے اندر جو سویلنگ ہو جاتی ہے اور جو پیشاب میں جلن ہوتی ہے جس کی وجہ سے، تو تربوز کھانے سے انشاءاللہ معدے کی سوزش اور پیشاب کی جلن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز سے نہ صرف پیاس بجھتی ہے
بلکہ جسم کو توانائی اور فرحت بھی بخشتا ہے، ٹھیک ہے۔ تربوز میں چونکہ 90% پانی ہوتا ہے، اس لیے یہ گردے اور مثانے میں جو پتھری بندھنے کا عمل ہوتا ہے انشاءاللہ اس سے بھی روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تربوز کو اگر آپ صبح نہار منہ استعمال کریں، ٹھیک ہے، صبح اگر نہار منہ تربوز کو استعمال کریں تو جسم میں جو پورے دن میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو انشاءاللہ اس سے وہ پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تربوز میں گلوکوز وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے گرمیوں کے موسم میں ڈاکٹروں کے پاس رش ہو جاتا ہے اور ہر بندے کو ڈرپیں لگی ہوتی ہیں، تو وہ ڈرپیں کس چیز کی ہوتی ہیں؟ وہ گلوکوز کی ڈرپ ہوتی ہے۔ یا آپ باہر دکانوں میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، وہاں سے آپ گلوکوز لیتے ہیں، پانی میں ڈال کے پیتے ہیں، وہ گلوکوز پاؤڈر ڈال کے پانی میں ڈال کے پیتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ تربوز کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو گلوکوز کی کمی ہے انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں تربوز کھانے سے پیشاب زیادہ مقدار میں آتا ہے، اسی طرح بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، جبکہ لو بلڈ پریشر میں دل کو فرحت بخشتا ہے اور توانائی کے لیے گلوکوز فراہم کرتا ہے۔ تربوز کھانے کے بعد معمولی سا نمک انگلی پر لگا کر چاٹ لیا جائے تو تربوز پیٹ میں پانی بن جاتا ہے اور پیٹ میں بھاری پن محسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں جو تربوز کے اوپر ہی نمک ڈال کر بھی کھاتے ہیں، یہ بھی طریقہ جو ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ تربوز اسی طرح کھائیں اور اس کے بعد آخر میں آپ تھوڑا سا نمک چاٹ لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تربوز کے اور بہت سے فوائد کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ چہرے کی شادابی، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، گھبراہٹ، خون کی کمی، قبض، کینسر اور شوگر، یہ ان تمام بیماریوں کے لیے تربوز بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ میں اپنے جو رائے ہے وہ ضرور دیں۔ میرا جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔